اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو آئیے پورے شعور کے ساتھ آج کے پارے کو شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ دورہ قرآن 2024 DQ 2024۔ آج ہم اس میں سے کریں گے پارہ نمبر 21 پارہ اتل ما اوحی۔ خوبصورت پارہ ہے، ہر پارے کی طرح اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی کو آسان بنانے، پروڈکٹیو بنانے، کارآمد بنانے کا بہترین انتظام کیا ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ خود کو ضائع ہونے سے بچا لو۔ آپ اور میں اپنی اس چھوٹی سی زندگی سے جو خیر لے کر جائیں گے اور اپنے پیچھے چھوڑیں گے، کل کے پارے میں من جاء بالحسنتی کس کس کے دل دماغ پر رہا، بس وہی دعا کر کے آج کے اس پارے کو لیں گے، کیونکہ آج اس بارے میں بہت سارے ٹائم ویسٹرز اور بہت کچھ ہم پڑھنے والے ہیں، لیکن آپ کو ابھی انشاءاللہ پہلے پچھلے پارے کا تھوڑا سا سم اپ ملے گا۔ اس کے بعد آپ اپنے طور پہ اس کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیسے موتیوں کی طرح پرویا ہوا ہے، اور ایک پارے میں جو چیز ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ پھر اگلے پارے میں اس کا ایک اگلا سٹیپ بن کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو پارہ نمبر 20 میں ہم نے جو صورتیں دیکھی تھی، ان میں سے جو جیمز اور جو موتی نکلے وہ کیا تھے کہ تم اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارو جیسے اللہ نے حکم دیا، تو پھر تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تم چاہو گے۔ ہم نے پارہ نمبر 20 میں سورۃ نمل کا کچھ حصہ جو آخر والا تھا، پھر سورۃ قصص پوری اور سورۃ عنکبوت کی 44 یعنی 44 آیات پڑھی تھی، جس میں ہمیں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ناطے سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان ہو جانا ترقی سے پیچھے ہونا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی ان کو وہ کچھ دیا تھا کہ جو اس دور میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی امت مسلمہ کے اندر ترقی کا پہلو ہونا، امت مسلمہ کے اندر مسلمانوں کو آگے بڑھانا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ پھر ہم نے اس میں توحید الوہیت دیکھی تھی۔ سورۃ قصص تو پوری کی پوری موسیٰ علیہ السلام کی آپ بیتی تھی، سیرت موسیٰ کہہ لیجئے، اور اسی طرح سے دو خواتین کا مثالی کردار، بلکہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور ان کی بہن کے ناطے سے جو دیکھا، تو اس میں ہم میں سے بہت ساروں کو اپنے عمل کو بھی پرکھنے کا موقع ملا کہ ہم کس طریقے سے اپنے ان پیارے رشتوں میں خیر کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ پھر 2 یا 3 دفعہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے یہ فریز سنی تھی کہ نبی آپ اس وقت نہیں تھے جب یہ ہو رہا تھا، اور وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ جتنا بھی غیب کا علم دینا چاہے، جب دینا چاہے اور جب نہ دینا چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مختار کل ہے۔ پھر اس کے بعد قارون کی تراہٹ جو پورے پارے کا ہمارا تھیم تھا، یقیناً اس نے آپ کو بھی بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کیا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری زندگیوں میں یہ سارا کچھ کیسے ہے۔ اب ہم چلیں گے اگلے پارے پہ۔ آج کے پارے میں سورۃ العنکبوت کا 45 سے اینڈ تک کا حصہ ہمارے سامنے ہے کہ کیسے تم نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے اندر سے اپنے لیے نصیحت کی غذا لینی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ مشکلات جس سے ابتدائی دور کے مسلمان گزرے، تمہیں اس کا سبق دکھایا کہ دیکھو تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہو، ہائے مسلمانوں کے حالات بڑے خراب ہیں، ہائے امت مسلمہ کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ کانسپریسیز ہیں، وہ تمہارے دشمن، وہ تمہیں دین سے دور کرتے، تم سیدھے رہو۔ یہ تمہارے ایمان کا امتحان اس لیے ہے کہ اللہ تمہیں نمبرز دے کہ تم میں سے کس نے سلیبس کو پڑھا اور اس پہ غور و فکر کیا اور کس نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جو پچھلے حصے میں سے ایک بہت ہی خوبصورت بات تھی، جو بات میں
آپ لوگوں نے بھی سنی اور لیکن آن لائن والوں نے نہیں سنی، تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی سب کے ساتھ شیئر کر دوں کہ پورے واقعے میں حضرت موسیٰ کی ماں کا نام نہیں آیا، حالانکہ وہ مین سینٹرل تھیم تھی اس قصے کا۔ ام موسیٰ کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا موسیٰ تھا۔ کیا آج ہم اپنے بچوں کے نام سے پہچاننے جاتے ہیں اور پہچانے جانا چاہیں گے؟ آج ایک دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے بچوں کو ایسا کردار دے کہ کل ہم اپنے نام کو کنیت کے ساتھ، ان کے ناموں کے ساتھ پکارا جانا چاہیں۔ کسی کی بھی نیکی کو دیکھ کر سب خوش ہوتے ہیں، لیکن جو ماں باپ کے لیے خوشی ہے نا، تو وہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے سورت کا جو حصہ اینڈ پہ پڑھا، اس میں قوم لوط کا قصہ تھا، اور میں اس کو پڑھتے ہوئے بھی سوچ رہی تھی کہ ایک ہوتا ہے بندہ گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے، وہ بھی برا ہے، اس کو امورل ہونا کہتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ گناہ کر کے برا بھی نہ لگے، یعنی گناہوں کا احساس تک مٹ جائے، اس کو امورل ہونا کہتے ہیں۔ تو آج آپ جس دور سے میں بھی گزر رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج برائی کو برائی کہنے پہ بھی لوگ برا مان رہے ہیں۔ تو نیت کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، اور تن من دھن کی بازی لگانی پڑے، جو قربانی دینی پڑے دیجیے، لیکن اپنے بچوں کو آج کے دور کی امورلٹیز جو ہیں اس سے آخری حد تک آپ نے وارن بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی پھر مدد بھی فرمائے گا۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ قوم لوط کی طرح اس دور میں بھی جو حالات تھے، آج وہ ہیں کہ نہیں ابھی، لیکن آنے والے ادوار میں وہ ہو جائیں گے کہ پھر اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ پارے کینڈ کے اوپر سورۃ عنکبوت کا نام آیا تھا، یعنی سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ آج کے دور میں جو ایک لفظ ہے ویب سائٹ، اس کو اگر سامنے رکھے تو یہ ویب کیا ہے؟ جالا ہے۔ اور اگر آپ نے کبھی جالا بنتے ہوئے مکڑی کو دیکھا ہو تو وہ دیکھنا بھی اپنی جگہ بڑا حیران کن حد تک اچھا بھی لگتا ہے، اور اس پہ انسان سوچتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے مکڑی کے جالے کسی کو سہارے نہیں دیتے، اسی طرح غیر اللہ کے سہارے بھی بے اعتبار ہیں۔ کچھ چیزیں میرے سامنے مکڑی کے بارے میں آئیں، تو جس کو پڑھنے کے بعد تو پھر دل سے یہ بات نکلی کہ مکڑیوں کے گھر کی مثال اللہ نے یہاں دے کر آپ کو مجھے کیا بتایا کہ یہ صرف ایک مکڑی کا جالا ہی نہیں ہے، یہ ایک خاندانی نظام کی کمزوری ہے۔ مکڑی کے بارے میں جو فگرز اینڈ فیکٹس ہیں، اس وقت ان کی پوری گنجائش تو نہیں کہ ہم اس پہ بات کریں، لیکن اس میں 2-3 چیزیں ضروری ہیں آج کے معاشرے میں جو ہو رہا ہے یا پھر آنے والے ادوار میں جو آگے ایکسپیکٹڈ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو اس سے آپ کو مجھے خاص طور پہ پھر اس میں یہ مل جائے گا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیا بتانا ہے۔ اگلا یہ جو پارہ آ رہا ہے نا، اس سارے پارے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ فیملی سیٹ اپ ہے، ابھی میں اس کا آپ کو ٹائٹل دوں گی تو آپ خود بھی سمجھیں گے۔ تو مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے، پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہے عنکبوت، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہے۔ تو مکڑی کا گھر ظاہری طور پر بھی کمزور ہے، مانوی طور پر خانہ جنگی اور دشمنیاں ہیں، اور فتنے بھی مکڑی کی جال کی طرح پیچیدہ ہوتے ہیں۔ آج آپ اور میں جس دنیا سے گزرے ہیں، آج وہ قریب کے رشتے جو محبت کے رشتے تھے اس کے اندر بھی دراڑیں ہیں۔ ایک طرف اگر چائلڈ کیئرز ہیں تو دوسری طرف اولڈ ہومز بھی ہیں، اور بچے اپنے ماں باپ پہ یہ مقدمے کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ یہ فرسٹریشن کی حد ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کل دشمن کا وار اتنا اسٹرانگ تھا تو آج پھر ہمیں اس سے کیسے بچنا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم پارہ نمبر 21 پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس میں اس سے شروع ہونے والی صرف ایک ہی آیت ہے، نمبر نوٹ کیجئے گا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9 ہے۔ اور آج کا پارہ بہت خوبصورت ہے، آپ کو لگے گا کہانی گھر گھر کی۔ اور آج کا ٹاپک کیا ہے؟ ہجرت تو کرنی ہے، لہو الحیات سے بھی اور لہو الحدیث سے بھی۔ مشکل لفظ ہے مجھے اندازہ ہے، کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے موجود ہوں، انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گی۔ پارے کی پہلی آیت سے شروع ہو کر جو مضمون ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے۔ بے حیائی اور منکر، یہ پارے کا مین تھیم ہے۔ یہی چیز آپ آگے جا کر دیکھیں گے تو آپ کو دکھے گی کس میں؟ سورۃ لقمان کے شروع میں، من الناس من یشتری لہو الحدیث،
لہو الحدیث، ٹائم ویسٹرز، یہ زندگیوں کو ضائع کرنے والا آج انسانیت کو اتنا مصروف کر دیا، کبھی ڈرامے، کبھی فلمیں، کبھی گانے، کبھی سن میں، یہ شروع سے تھے، لیکن آج تو ہر بچہ، ہر بڑا، ہر ایک کے ساتھ لوگوں نے کیا کچھ لگا دیا۔ انشاءاللہ جہاں جہاں یہ بات آتی جائے گی، آج کے اس بارے میں مجھے اور آپ کو خاص طور پہ اس چیز کا احساس آئے گا کہ میری زندگی اتنی مختصر ہے اور اس میں سے بھی میں اتنا وقت ضائع کر دوں۔ امریکہ کی ایک ریسرچ کے مطابق ایوریج ایک بندہ اپنی زندگی کا 1/3 ٹائم صرف سوشل میڈیا پہ گزارتا ہے، اور یہ آج کی رپورٹ نہیں ہے، یہ اس دور کی ہے جب بہت حد تھا تو ٹی وی تھا یا وی سی آر تھا۔ آج تو ہر بندے کا ڈیلی اسکرین ٹائم کتنا ہے، یہاں پر میں خود اپنا بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اتنی چھوٹی سی زندگی، اتنی قیمتی زندگی جس کو اللہ نے مقصد سے دیا، اور اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں نے تمہیں زندگی کا مقصد کیا دیا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم نے اس زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ تو لہو الحیات کیا ہے؟ زندگی میں بیکاریات میں کھوئے رہنا، نان ایشوز کو ایشوز سمجھنا، نان امپورٹنٹ تھنگ کو امپورٹنٹ سمجھنا۔ اللہ الحدیث تو وہ کچھ ہے جس کا ذکر اپنی جگہ پہ آنے ہی والا ہے، آپ دیکھیں گے نصر من اللہ و فتح قریب کے ناطے سے کہ جس بندے نے اپنی زندگی سے بیکاریات کو نکال دیا اس کی زندگی میں برکت ہو گئی۔ کتنے ہی نان مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں فرق محسوس ہوا وہ کیا تھا کہ ہمارے وقت میں برکت ہو گئی اور ہمارے مال میں برکت ہو گئی۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ گانا اور شراب چھٹ گئی، اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہیں۔ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ بہت سارے ایشوز آج اس بارے میں وہ آ رہے ہیں جس کے بارے میں آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ ان موضوعات کو ٹچ نہ کیجیے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کے کلام کو ایز اٹ از پڑھیں گے، نہ کچھ نکالیں گے اور نہ کچھ اس میں ایڈ کریں گے۔ ایمان کی طاقت کس لیے درکار ہے؟ لاہ الحدیث کو چھوڑنے کے لیے۔ گانا بجانا ہو یا راگ رنگ ہو یا جس کا کوئی اور نیا نام رکھ لیجئے، یہ ساری چیزیں شروع سے لے کے آج تک ہمارے کانوں نے سنی کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو زندگی کا اثر نچوڑتی ہیں۔ میں یہاں بات نہیں چھیڑ رہی تاکہ جہاں آیت ہے تو وہاں آپ دیکھیں گے، کچھ احادیث اور کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہاں پہ۔ اور سب سے بڑی بات پہ کہ غزوہ احزاب جس کا تذکرہ سورۃ الاحزاب میں آئے گا پارے کے اینڈ میں، کس طریقے سے سارے دشمن چاروں طرف سے دشمن اکٹھے ہو گئے، 10,000 کا لشکر جمع کر لیا۔ پورے مدینہ کی آبادی بھی اس وقت 10,000 نہیں تھی، لیکن اللہ نے کیسے مسلمانوں کی مدد کی؟ امپاسبل کیسے مسلمانوں کو پاسبل لگا؟ اللہ کی مدد سے۔ اس کے لیے وہ ایمان چاہیے، تو دشمنوں پہ فتح کے لیے ایمان چاہیے۔ آئیے ذرا اس پارے کو لے کر چلتے ہیں، سورۃ العنکبوت کی آیت 45 سے 69 شروع کریں گے، اور اس کے اندر انشاءاللہ ہمیں بہت خوبصورت طریقے سے یہ بتایا جائے گا کہ جن کی نظر مقصد پہ ہوتی ہے وہ بیکار چیزوں سے الجھتے نہیں، بڑی منزلوں کے راہی چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ وقت کم ہے، ہمارا تو سفر بھی مختصر ہے، چھوٹی سی بات پہ لڑیں، تم نے مجھے کونی مار دی، میری سیٹ لے لی، میرا سامان ادھر رکھنا تھا۔ کبھی کسی بس یا ٹرین میں بیٹھے ہوئے کسی کو سوچئے، وہاں جھگڑ لو اور 2-3 گھنٹے فرکشن کے ساتھ ایک دوسرے سے منہ بسور کے چلے جاؤ، یا پھر یہ کہہ دو کہ چھوڑو میرا تو اسٹیشن آنے والا ہے۔ اگر ہمیں پتہ لگ جائے نا کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے تو ہم کبھی بھی اپنے جھگڑے دلوں میں نہیں رکھیں۔ خاص طور پہ اس بارے میں سورۃ الاحزاب میں جو چیز آپ کو ملے گی وہ معاشرے کے رسم و رواج کا توڑنا، اس کے لیے بھی ایمان کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 45 سے 51، نماز قائم کرنے کے آداب۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اور اہل کتاب کے ساتھ بحث اور مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے سے کہ جو عمدہ بھی ہو، یعنی اکھاڑے کا انداز نہ ہو کہ کوئی پہلوان ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش ہے۔ یا پھر میں اپنے سمیت ان سارے پیاروں کو کہوں گی کہ جو دین کی تبلیغ میں جارحیت کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو اس وقت یہ بھول جاتا ہے کہ وہ دین کی بات کر رہے ہیں، وہ میدان جنگ میں نہیں ہے۔ کیونکہ جب دشمن اپنا ہو، آج تو مسلمانوں کو ہی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے حضرت موسیٰ تک کو فرعون کے مقابلے پہ جاتے ہوئے کیا کہا تھا کہ قولوا قولا لینا،
نرم بات کرو. لیکن کل جب فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا میدان جنگ میں تو وہاں پھر خوب اس کے اوپر تیر تلوار چھوڑے اور ہر وہ معجزہ دکھایا جو اللہ نے دیا تھا. تو میدان تبلیغ اور میدان جنگ کا فرق رکھو. یہ بات اس میں کہہ کر مجھے بھی اور آپ کو بھی بینگ اے مدر اور بینگ اے داعیہ بتا دیا کہ گھر میں اپنے بچوں کو دین کی کو دعوت دو. شوہر سے کسی بات کو چھوڑنے کا مطالبہ کرو. خاندان ہو یا فیملی کے کسی معاملے میں پڑے ہوئے ہو، تم نے اپنے اخلاق کو نہیں گرانا، کیونکہ بے اخلاقی بد اخلاقی کسی کو اچھی نہیں لگتی. آپ چھوٹے بچے کو جو آپ کی گود میں نا 1 سال کا بچہ بچی، اس سے بھی ذرا غصے میں کوئی چیز چھینے. ایون جب بچے کی بھی زبان بھی نہیں کھلی ہوتی تو میں نے دیکھا کہ بچے کو کوئی غصے سے دیکھے تو وہ رونے لگ جاتا ہے. تو فرمایا کہ اچھے طریقے سے بات کرو. ہاں مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہے، یعنی جب وہ ظلم پہ آ جائیں گے تو پھر تمہیں بھی ان کے ظلم کا جواب دینا پڑے گا. اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی. ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم بردار ہیں. یعنی اللہ نے ہمیں حکموں کو ماننے کے لیے بھیجا، ہم اس کے حکم مانیں گے. اللہ ہمیں بھی حکم بردار کر دے. اور ہم نے اسی طرح سے آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، بس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک شبے میں پڑے ہیں. اس کا نمبر نوٹ کیجیے. ہماری وہ بہنیں جو کہتی ہیں ہم نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں، ہم اگلے کورس کیسے کریں، لکھنا بھول گیا، پڑھنا بھول گیا. تو اللہ تو اپنے نبی کو 40 سال تک ہر چیز سے دور رکھ رہا تھا. تو جب نبی نے قرآن 40 سال کی عمر میں شروع کیا تو اتنا کچھ کر گئے. تو اگر میں اور آپ اگر اس عمر کے قریب پہنچ بھی گئے ہیں اور اس کو شروع کر بھی لیں گے تو ہمارا اس سے کیا حرج ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں. اللہ ہمارے سینوں میں بھی قرآن کی آیتیں محفوظ کر دے حفظ کی صورت میں، اور اس کا ترجمہ محفوظ کر دے. اس کو سمجھنے کے لیے دعا تو کیجیے اپنے لیے. ہماری آیتوں کا منکر سوائے ظالموں کے اور کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانیاں مراد معجزات تھے، اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کرنے والا ہوں. نبی کو اپنا مقام پتا تھا کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا. کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ ہمیں آج اس میں سے ہدایت بھی دے دے اور رحمت بھی دے دے. پچھلے پارے کی وہ بات یاد کر لیجئے، قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور قرآن سننے سے ہدایت ملتی ہے. چلیے اس رکوع میں سے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. پہلا ہی لفظ اتلو. اتلو 45 آیت میں جو آیا تلا یتلو تلون سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے آنا، کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا اور اس پر عمل کرنا. یعنی یہ جو لفظ تلاوت ہے نا ہمارے کلچر میں، وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک لفظ کے بعد دوسرے لفظ، ایک آیت کے بعد دوسری آیت پہ آ جاتے ہیں. اور دوسرا اس کا جو بڑا خوبصورت مفہوم ہے جو ہمارے اپنے موجودہ دور میں وہ قاری حضرات جن کو اردو ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ان کی تلاوت میں آپ مس کرتے ہیں، اور وہ ہے ان کا ایموشنل ٹچ. سمجھ نہیں آتا. تو تلاوت میں کون کس کے پیچھے ہے؟ لفظ لفظوں کے پیچھے ہیں، پھر لفظ لفظوں کے بعد اس کا معنی سمجھ آ رہا ہوتا ہے پڑھنے والے کو، اور تیسری چیز اس میں ایموشنز ہیں، جذبات. آپ کبھی ادریس ابکر کو سنیے، جس کو ترجمہ نہیں بھی آتا نا اس کو بھی رونا آ رہا ہوتا ہے. ان کا پڑھنے کے انداز میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جنت کی آیت ہے کہ یہ جہنم کی آیت ہے. اور بھی ایسے بہت سارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ اس کو پڑھ کر سناتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا مزاج سننے والا ہے. پھر جب تلاوت سننے سے اتنا مزہ آتا ہے تو آج ذرا اپنے لیے ایک گول تو بنائیے کہ جس دن آپ کو قرآن کا ترجمہ سمجھ آ جائے گا پھر آپ قرآن کی تلاوت کریں گی تو آپ کو کتنا مزہ آئے گا. اور جس وقت آپ کو قرآن کا ترجمہ سمجھ آ جائے گا اور پھر آپ اس کے بعد تراویح میں آئیں گی اسی مسجد میں انشاءاللہ اگلے سال تو آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا. پھر آپ کو پارا لمبا نہیں لگے گا، پھر آپ کو یہ نہیں لگے گا امام صاحب اتنی لمبی قرات کیوں کرتے ہیں. اور میں اکثر کہتی ہوں کہ جس کو تراویحاں لمبی لگتی ہیں وہ اس کو چھوٹا کر لے. کیسے؟ 1 سال لگائیے. آج سے انشاءاللہ آپ نیت کریں کہ میں نے اس رمضان کے فوراً بعد لفظی ترجمے والا کورس سبیل الجنہ شروع کرنا ہے.
ترجمہ بھی ہے، تجوید بھی ہے، اور اس میں اس کا سب سے مین انگریڈینٹ ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن ہے، جو ہمارے کلچر میں بہت ہی ان نون ہے۔ ادھر ادھر کی چیزوں میں الجھاتے ہیں، قرآن سمجھ نہیں آتا۔ ایک سال میں آپ اتنا قرآن پڑھ لیں گے کہ وہ پارے تو آپ کو ایسے لگیں گے کہ جیسے اردو میں اگلے بھی کوئی 20-30% سمجھ آئیں گے۔ اور اللہ میری یہ دعا آپ کو لگا دے، جتنے بھی لوگ یہاں ہیں ان کے سمیت یہ پورے پورے ہال بھر جائیں اور ہم سبیل الجنہ کورس کو کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس میں اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے۔ نماز قائم کرنے میں اس کی تمام شرائط اور آداب کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا ہوتا ہے، اور نماز جس چیز سے روکے اس سے رکنا ہوتا ہے۔ سب سے اہم چیز جس کو اس سال کے بارے میں تھیم بنایا گیا وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم نمازی بھی ہیں اور ہماری زندگی سے فحش اور منکر نہیں نکل رہا؟ کیونکہ نماز کا دنیا میں سب سے بڑا فائدہ انسان کو جو مل سکتا ہے نا، کیا ہے کہ نمازی کا دل فحش اور بے حیائی میں نہیں لگتا، وہ برائیوں سے رکا رہتا ہے۔ آج سوال کیجئے، کیا ہماری نمازیں ہمیں فحش سے روکتی ہیں، برے کاموں سے روکتی ہیں؟ کیا ہم نمازوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو محسوس کرتے ہیں؟ ہمیں منہ سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نمازیں ویسے بری پڑھتی ہوں، کوئی بات نہیں، میرے حال حلیے پہ نہ جائیے، مجھے ایسے نہ دیکھیے۔ اور یہ جو ہے نا قوموا للہ قانتین، دن میں 5 وقت نماز کے لیے کھڑا ہونا، کتنا انسان دبا ہوا ہے۔ میں کہتی اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا، عدالت میں کھڑا ہوا، کٹہرے میں کھڑا ہوا ایک مجرم۔ آپ دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو جائیے ان جگہوں پہ کہ جہاں پہ اس نے آپ کو کھڑا ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سے وہ سب چیزیں نکل جائیں گی، کیونکہ آپ نے اپنے رب کو فیس کرنا ہے۔ تو کل جو قیامت کے دن آپ کے میرے ساتھ ہونے والا ہے، نماز اس کی تیاری کرتی ہے۔ لکھیے، نماز کا قیام انسان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی یاد دلاتا ہے۔ میدان محشر میں کھڑے ہونے کی ریہرسل کا نام ہے قیام۔ رکوع اللہ کے آگے جھکنا، سجدہ اللہ کے حکموں کے آگے جھکنا۔ اور آپ اور میں یہ دن میں 5 بار کام یہ کر کے بعد میں پھر ویسے کے ویسے، تو یاد رکھیے کہ پھر وہ نماز نہیں ہے۔ نماز کو قائم کرنے میں اس کے قیام، اس کے رکوع، اس کے سجود، اس کے وضو کا خیال رکھنا۔ اور ایک جملہ نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے، نماز کو جو اس کا حق دے گا وہی دنیا میں اپنا حق پائے گا۔ آج امت مسلمہ جس دوراہے پہ کھڑی ہے، آج وہ لوگ جو وہاں سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں، کون سا ہتھیار ہے ان کے پاس؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اہل غزہ نمازی ہیں، اہل غزہ توحید ان کے سینوں میں بھری ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ جتنی مہینوں سے یہ جنگ چل رہی ہے اور وہ ابھی مستقل کھڑے ہیں، وہ قوموا للہ قانتین کی پریکٹس ہے۔ آج سے آپ اپنی نماز کے دوران اپنے آپ کو اس چیز کے اندر محسوس کیجئے گا۔ ایمان سے متعلق 3 آیات تھیں اس رکوع میں۔ 46 عنکبوت، الجھنے والوں سے نہیں الجھنا۔ کیا آپ راستے میں چلتی ہر گاڑی کو ٹکر مار کے آگے جاتے ہیں؟ نہیں، کوئی الجھنا چاہتا ہے، کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، کوئی آگے سے آ رہا ہے، تو آپ خود بچیں بھی اور اس کو بھی بچائیے۔ قرآن تو ہدایت اور رحمت کے ذریعے آپ کو مجھے یہی سکھاتا ہے۔ پھر عنکبوت 47، حق کا انکار خود فریبی ہے، کیونکہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے حق کا انکار کر نہیں سکتا۔ 51 عنکبوت، جن کے دل فطرت پر ہوں، دعا کرے میرا آپ کا ہو، وہ قرآن سنتے ہی سلیم الفطرت بن جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے نہیں بدلتے؟ وہ کون ہے جو قرآن پڑھا کے بھی نہیں بدلتے؟ کیونکہ وہ اپنے دل کو فطرت کے اس نور سے ہٹا چکے، جس کا ذکر آج کے اس بارے میں آنے والا ہے سورۃ روم میں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ کیا پتہ چلا کہ قرآن کے بعد تبدیلی کس میں آتی ہے؟ جو بالکل را ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو کچھ بھی ٹریٹ نہ کیا ہونا تو اس پہ رنگ جلدی آتا ہے۔ جو لوگ دوائیاں نہیں کھاتے نا، وہ بیماری سے خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کو ایک پیراسیٹامول دے دو، وہ فٹافٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کبھی دوا کھائی ہی جو نہیں۔ اور سائنس نے بتا دیا کہ جو جتنی دوائیاں کھاتا ہے اس کی باڈی میں اتنی اس کے خلاف اتنی زیادہ امیونٹی اور وہ گڑبڑیں شروع ہو چکی ہوتی ہیں، پھر دوائی اثر ہی نہیں کرتی، پھر ان کو ان کے MGs بڑھانے پڑتے ہیں۔ فیتھ ان ایکشن کے پوائنٹ کیا ہے کہ نماز قائم کرنی ہے، اور تاکہ تقوی اور صبر کی قوت پیدا ہو۔ یہ نوٹ کیجئے، یہ تقوی اور صبر آپ کو مجھے فحش اور گندگی سے روکے گا۔ آج پوری دنیا میں جو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نمازیں مردہ ہیں۔ مردے تو نہیں روکتے۔ کسی نے کہا کہ لوگ نمازی بھی اور غلط کام بھی کرتے ہیں،
تو اس کا جواب یہی دے دیا آپ کو کہ زندہ نمازیں ہوں، ایک نماز ایسی پڑھ لیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور میں آپ سب کو دعوت دوں گی۔ قرآن کے اندر تو نماز کا تذکرہ ہے بس، اس کی تفصیلات نہیں ہے۔ نماز نبوی نام لکھ لیجئے کونے میں، کہ لکھ کے چھوڑ دیں نوٹس کے، بعد میں اس سیریز کو جا کے سرچ کر لیں۔ الحمدللہ یوٹیوب پہ پوری سیریز موجود ہے، کرونا کے دنوں میں دوبارہ پڑھائی تھی اور پوری اس کی لائیو براڈ کاسٹ ہے۔ ایک ایک کر کے اپنی نمازوں کو دیکھ کر، اس کا شروع کے سارے چیپٹرز میں نماز کی اہمیت اور اس کا خشوعی ہے۔ پھر دوسری بات عمل کی کیا ہے کہ اہل کتاب سے بحث اور کلام کرتے وقت شائستگی سے کام لیا جائے گا، یعنی تہذیب کا دائرہ کراس نہیں کرنا، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اسے سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اپنی نمازوں کے پیچھے لگ جائیں۔ آپ کے گھروں سے فحش اور گندگی نکلے گی تب جب آپ کا گھر نماز کلچر ہوگا۔ اگر ہمارے گھروں میں ٹی وی لاؤنج ہے تو نماز لاؤنج کیوں نہیں؟ آج ہم نے کئی چیزوں کو اپنے گھر میں ایک بڑے ہی کہہ لیجئے کہ نام دے دیے کہ اس کے بغیر تو گھر ہی نہیں چلتا، گھر سونا لگتا۔ تو ہماری نمازوں کو بھی تھوڑا سا اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اس پہ انہی آیتوں کی ڈیٹیل تفسیر سن لیں، آن لائن سے ایپ بھی ہے آپ میں سے جن کو نہیں معلوم، یہی سیم سپیلنگ جو آپ کو ہر جگہ دکھ رہے ہیں، نور کے لفظ میں یو ہے، لمبی چوڑی اس میں کہانیاں نہیں، بس ان کو آڈیو سننے میں زیادہ ایزی لگتا ہے، اور وہ چونکہ بالکل ایزیلی سنکنائز ہو جائے گا آپ کے فون سے، آپ گاڑیوں میں سنتے رہیں کیونکہ وہاں دیکھنے کا وقت تو نہیں ہوتا۔ اس آیت کی تفسیر سن لیں، اس میں بہت ڈیٹیل سے بات کی جاتی ہے نماز اور ہماری زندگی کی لغویات۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، رکوع نمبر 6 52 سے 63، صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا عالم ہے۔ جو لوگ باطل کے ماننے والے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں، وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچے۔ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور تسلی رکھیں جہنم کفار کو گھیر لینے والی ہے، اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا۔ امیجن کیجیے، میٹرس بھی آگ کا اور کوئلٹ بھی آگ کی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اپنے اس بد اعمال کا مزہ چکھو۔ یعنی کیا فائدہ ہوا دنیا میں مزے اور چسکوں میں پڑنے کا کہ وہاں جا کر ساری باتوں کا بدلہ مل گیا اور اس کے اوپر انسان کی زندگی ویرانیوں میں چلی گئی۔ اے میرے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ نوٹ کیجئے ہجرت۔ اگر آپ کسی جگہ جا کر نمازیں نہیں پڑھ سکتے، آپ کسی جگہ جا کر حرام سے نہیں بچ سکتے، تو آپ کو ہجرت کرنی چاہیے۔ آپ کو اور مجھے یہاں ایک دن رہنے کا حق نہیں ہے۔ اگر اس معاشرے کے گندے جراثیم ہمارے مردوں کی آنکھوں میں جا رہے ہیں، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں ان کی عزتیں خراب ہو رہی ہیں، اور ہم خود بھی دنیا دار ہو رہے ہیں، مشین بن کر ہمیں عورتوں کو کام کرنا پڑا ہے، فوراً کل سے جائیے، آج کل کا انتظار نہ کریں، آج ہی نکلے، سب چھوڑ دیں۔ آپ کہتے ہیں کیسے چھوڑوں، میرا گھر ہے، میری فیکٹری، میرے فلاں، تو اللہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں، ایک ہجرت تو تمہیں کرنی ہے، اور وہ کہہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ہے جواب۔ اگر آج موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ ذرا سے سوچیں ہم سب اس کے اوپر، تو ہمیں بہت سارے سوالوں کا جواب ہماری فطرت دے دے گی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، انہیں یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیک کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھا۔ اللہ یہ دونوں خوبیاں ہمارے اندر ڈال دے۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا۔ کہ اللہ نے آپ کے ذہن کے اندر اٹھے ہوئے سوال کو نہیں سن لیا کہ ہجرت کر دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ پاکستان میں کیا ملتا ہے اور انڈیا میں کیا ملتا ہے اور بنگلہ دیش میں کیا ہے؟ وہ تو جی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے، وہ تو غریب ہے اور وہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہاں والوں کو بھی میں ہی دے رہا ہوں، اور ایک فگر اینڈ فیکٹ بتا دوں کہ ادھر سے زیادہ منی ادھر ہے۔ اللہ نوستی بے برکتی کس چیز کی ہے، لیکن آپ اگر یہ سوچ کے بیٹھے نا کہ اس ملک میں بیٹھنے سے آپ کو روزی ملی، تو یہ بھی شرک ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ بندے کی روزی اس کو موت کی طرح ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک کیڑا کسی پہاڑ کی کھو میں تھا نا، ادھر بھی اللہ نے ایک پتا پھینکوایا ہوا تھا جو اس کو کھا رہا تھا۔ وہ رزاق ہے، وہ ذو قوت ذو القوہ ہے، وہ متین ہے، رزق کے لیے تو کوئی نہ بیٹھے، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے عقیدے اور ایمان کا امتحان بن جاتی ہے چیز،
اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر کدھر پھرائے جا رہے ہو، کدھر الٹے جا رہے ہو، یہ ہے مجھے حکم اعزا۔ ایسی باتیں کوئی نہیں کرتا۔ میں خود رہ رہی ہوں، آپ کہیں کہ آپ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں ادھر؟ اگر مجھے آج ایک سیکنڈ کے لیے شک پڑا نا کہ میں اس معاشرے کو دے نہیں لے رہی ہوں، تو میں شام کی فلائٹ سے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی جگہ کی کوئی ایک ہلکی سی گندگی، ایک چھوٹی سی کہہ لیجئے کہ بےہودگی کو اگر میری کسی بات سے ختم کروانا ہے، تو میں اس میں اپنی خوشی محسوس کرتی ہوں۔ کل ایک جگہ تھے اور کچھ لوگ جو یہاں نہیں آتے، میں حیران ہوتی ہوں کتنے لوگ سنتے ہیں اور اپنی باتیں یہ چھوڑ دیا وہ کر دیا۔ تو میں نے کل بھی یہ جملہ آپ کے علاوہ کہیں اور بولا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس کا اندر کہ تو نے مجھے ضائع نہیں کیا۔ ایک کو بھی فائدہ ہو جائے، ایک کی بچی کو فائدہ ہو جائے، ایک کے بیٹے کو ہو رہا ہے، آپ کو ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ قرآن کا پانی دلوں پہ آتا ہے، گندگی اترتی ہے۔ اور باقی رہ گئی روزی روٹی، تو اگلی آیت پھر اسی پہ بات کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لائق ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ ایمان سے متعلق 3 آیات۔ عنکبوت 52، گمراہیوں پر چلنے والے بہت دور بھٹک جاتے ہیں، خاسرون۔ دیکھیں گمراہ لفظ کو توڑی، گم کھو گئی، لاسٹ، راہ راستہ۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو راہ گم کر دے۔ بہت سارے مسلمانوں کی نسلیں گم ہو گئی ہیں ان سوسائٹیز میں۔ نام چلا گیا، کلچر چلا گیا، لباس چلا گیا، رنگ ڈھنگ چلا گیا۔ تو اس بارے کے تھیم کے ساتھ آپ کو یہ باتیں سننی ہی پڑیں گی۔ یہ لاہ الحیات ہے جس نے ہماری زندگی کو بیکار چیزوں کے پیچھے ڈال دیے۔ یہ صبح شام کا ایک ہی غرہ، مال پیسہ۔ ایون پیارے بچے پڑھتے بھی ہیں تو اس لیے کہ کیریئر بنے گا، نہ پڑھیں گے تو نکمے رہ جائیں گے اور کھائیں گے کیا؟ ان ساری گندگیوں سے نکلی ہے۔ تو کون سی آیتیں ہیں؟ 52 میں سے، اور اگلی آیت دیکھیے 56۔ عنکبوت جہاں نیکیوں پر عمل کرنا مشکل ہو وہاں سے ہجرت کر لیں، مجھے ہے حکم اعزا، میری اس تلخ نوائی کو گوارا کیجیے۔ 58، نیک عمل مومنوں کو جنت میں بلند و بالا محل عطا کیے جائیں گے۔ غرفا کا لفظ ہے، بلندیاں۔ اللہ کو بتائے کہ عورت کی ویکنس گھر ہے۔ آج بھی کتنی بہنیں ہیں جو گھروں کے ساتھ ہی چپکی رہتی ہیں، حتیٰ کہ ایسے نہیں لگتا کہ گھر ان کے لیے ہیں بلکہ وہ گھروں کے لیے ہیں۔ ایک عورت نے کہا کہ میں نے تو اپنے ہاتھ گھسا لیے، یہاں ان کے کچھ وینز کٹی، تو انہوں نے کہا کہ صفائیاں کر کر کے میں نے ہاتھوں کی یہ وینز گھسا دی ہیں۔ تو اس گھر میں تو آپ کو قبر نہیں ملنی، ایک رات نہیں کو رہنے دے گا آپ کے مرنے کے بعد۔ تو ان ناردی واسیہ، ہجرت تو کرنی ہی ہے۔ کس سے کیجیے؟ گناہوں سے کیجیے سب سے پہلے، پھر غلط عادات سے کیجیے۔ یہ ہے لاہ الحدیث اور لاہ الحیات کو نکالنا۔ لاہ الحیات کا آپ دوسرا آسان نام لے لیجیے، ٹائم ویسٹرز، منی ویسٹرز، ہاٹ ویسٹرز، پلانز ویسٹرز۔ مومن کے پاس ایک ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اگر یہ ساری چیزیں صرف اس دنیا کی چیزوں کے غموں میں ضائع کر دیں تو کل بہت افسوس اور خسرت ہوگا، اور پھر بالآخر دنیا سے ہجرت تو کرنی ہے۔ فیتھ ان ایکشن، جائیدادوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ جس نے یہاں دیا وہ وہاں بھی دے دے گا، اور جو وہاں نہیں دیتا ان کو ادھر آ کے بھی نہیں ملتا۔ یہ اس کے ہاتھ کی باتیں، نصیب نہیں بدلا جاتا۔ جان اور رزق کی فکر کی بجائے ایمان کی فکر کرنی ہے، یہ ہے فیتھ ان ایکشن۔ سب سے بڑی دولت ایمان۔ ہم اپنے ایمان میں کیا طاقت پاتے ہیں؟ پوچھئے اپنے سے، سوال کیجئے میرے ایمان کی انٹینسٹی کیا ہے؟ 0 واٹ، 10 واٹ، 100 واٹ یا 1000 واٹ کا بلب ہے، اور ایمان کی روشنی دکھاتی ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ ایمان والے کو دوسروں سے نہیں پوچھنا پڑتا، صرف فرقان پڑھا ہے الحمدللہ پیچھے۔ اللہ ایمان والے کو ایک فرقان دے دیتا ہے، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ کوئی کھلانا بھی چاہے نا تو اس کے منہ میں حرام کا لقمہ نہیں ڈلتا، ہاتھ سے گر کے وہ لقمہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا۔ پھر جہاں اللہ کی بندگی کرنا اور ایمان بچانا مشکل ہو تو وہاں سے ہجرت کر لیں۔ رکوع نمبر 7، 64 سے 69، مومن بندوں کے لیے بشارتیں۔ اب دیکھیں ہجرت کی آپ نے ہلکی سی نیت کی ہے، اللہ کی بشارتیں تو سن لیجئے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهْوٌ وَلَعِبٌ۔ یہ سب آپ کا مائنڈ سیٹ بن رہا ہے کہ تم کیوں سوچتے ہو یہ دنیا، یہ چھوڑنا وہ چھوڑنا، اور دنیا کی یہ زندگی تو محض کھیل تماشا ہے۔
البتہ آخرت کے گھر کی زندگی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ کتنے لوگ جو تھے دنیا والے وہ آج قبروں میں، کہتے نا کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چلے گی، آج وہ چل رہی ہیں۔ بس جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ شروع سے انسان کی کمزوری رہی، مشکلوں میں رب رب رب، اور مشکل گئی تو کہا سب دنیا 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 دنیا۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکر کرتے رہیں اور برتتے رہیں، ابھی ابھی پتا چل جائے گا۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو بامن بنا دیا؟ حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یا جب حق اس کے پاس آ جائے تو اسے جھٹلائے؟ کیسے کفار کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوگا؟ یہ ایک دم حرم کی بات کیوں آئی کہ وہاں کیا اگتا ہے؟ وہاں کیا تھا؟ اللہ نے ایک بنجر جگہ پہ غیر عزیز زرعین میں اتنا کچھ دے دیا، تو تم اللہ کے نام پر اگر زمین کے ایک ٹکڑے سے دوسرے پہ جاتے ہو تو کیا اللہ تمہیں نہیں دے گا؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، تو اس سے ایک خوبصورت آیت پہ صورت پوری ہو رہی ہے کہ اپنی کوشش، اپنی جد و جہد، اپنے جہاد کا رخ اس دنیا کی طرف نہیں آخرت کی طرف کرو۔ ایک آیت ایمان سے متعلق 67 عنکبوت، امن اور سکون، اللہ کی دو عظیم نعمتیں ہیں۔ اور امن اور سکون کدھر ملتا ہے؟ امن کا تذکرہ ادھر ہے، سکون کا تذکرہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم سورۃ روم میں پڑھنے والے ہیں کہ اللہ نے کن 3 چیزوں میں سکون رکھا ہے، آج آپ جانیں گے انشاءاللہ۔ 68 کا یہ جملہ ذہن میں لائیے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کا ٹھکانہ کافروں کے لیے کافی نہیں؟ اور اگر آپ کو مجھے جہنم نہیں یاد آتی تو کبھی بھی چکن کو اوون میں رکھتے ہوئے، روٹی کو توے سے اتارتے ہوئے اس جہنم کو یاد کر لیجئے۔ اگر آپ کی نظریں اس 69 ٹائم زیادہ، یعنی 70واں حصہ یہ دنیا کی آگ اس جہنم کا جو اللہ نے ایسے متکبرین اور کفار کے لیے قائم کی ہے جن کے سامنے حق آئے اور وہ نہ مانے، تو جہنم کو تصور کی نگاہ سے دیکھیے۔ اور ہم سب اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے جھونکوں سے بھی بچا لے۔ سورۃ عنکبوت کا آغاز تھا آزمائشوں سے، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اور اختتام دیکھیے خوشخبریوں سے۔ کیا پتہ چلا کہ جو اللہ کی بات سن کے مان لیتا ہے، ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دے دیتا ہے، آخرت بھی دے دیتا ہے۔ جاہدوا فینا کا لفظ بتا رہا ہے کہ انسان ساری زندگی جہاد کرتا ہے، خواہ اس نے کبھی بھی تلوار نہ اٹھائی ہو، معاشرے سے جہاد، خواہشات سے جہاد، نفس سے جہاد، اور پھر بالآخر دشمن سے جہاد جس کو قتال کہتے ہیں۔ یہ سارے چھوٹے چھوٹے مراحل آپ کو مجھے بڑے کام کے لیے تیار کرتے ہیں جس کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کے راستوں میں رکاوٹ بننے والوں کو خس و خاشاک کی طرح اڑا دیا۔ اور اسی آیت پہ یہ جملہ، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اگر جنت کی نعمتیں یاد رہیں، یاد ہے مجھے آپ کو الحمدللہ، تو دنیا میں نیکیاں کرتے ہوئے جو تکلیف ملی بھی اور مل رہی ہے وہ بھول جائے گی۔ آپ کو یہاں آنے میں، آپ کو یہ سننے میں، یہاں پہنچنے میں جتنی تکلیفیں آتی ہیں نا، کبھی آتی ہیں، مجھے تو آج تک نہیں آئی، میرے رب نے مجھے آج تک کبھی کوئی تکلیف نہیں دی اپنے رستے میں الحمدللہ۔ لیکن اگر آپ میں سے کسی کو آتی بھی ہے نا تو جنت کو یاد کر لیں تو آپ کو یہ تکلیفیں بھول جائیں گی، چھوٹی لگیں گی۔ اور جہنم کی یاد اگر رہے تو گناہوں میں جو لذت ملتی ہے اسے بھول جائیں۔ لہو الحدیث، پھر فکشن، پھر گندگی، پھر بےہودگی، پھر نیوڈیٹی، پھر پون موویز اور فلانی موویز میں دل نہیں لگتا۔ نام اعمال سے ہماری وہ لذت تو ختم ہو چکی ہوگی جو دنیا میں گناہوں سے لی تھی، جو کلام دل فریب سے لی تھی، جو اپنی آنکھوں کو گند دکھا کر اور کانوں کو گند سنا کر اور بیکاریات کو دیکھ دکھا کر پروموٹ کر کے کی تھی۔ وہ شادیوں میں ناچنا، وہ ڈانس کرنا، یہ لہو الحیات ہے۔ آج ہم نے لہو الحدیث سے کیا لینا ہے؟ کبھی یہ تو دوسرے لوگ فلمیں دیکھتے تھے نا، لہو الحدیث کہتے ہیں ایسا کلام جو بندے کو اللہ سے دور کر دے۔
تو وہ تو کبھی دیکھتے تھے نا، آپ انڈین فلمیں دیکھتے تھے، وہاں ناچ ہوتا تھا، ڈانس ہوتا تھا، دلہا دلہن ناچتے تھے. آج لاہ الحیات ہو گیا یہ. آج مسلمان لڑکا اور لڑکی ناچتا. آج شادی سے 4 دن پہلے کوئی لڑکا لڑکی کہیں اور باقی ساروں کے ساتھ گئے بھی، کدھر گئے؟ وہ دلہا دلہن نے جو شادی والے دن ڈانس کرنا ہے نا، اس جگہ پہ جا کر اس کی پریکٹس کرنے گئے ہیں. میں نے پوچھا نکاح ہو گیا؟ کہتے نہیں، نکاح تو 1 دن پہلے ہونا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو مسلمانی کہتے ہیں آپ. آج ایک مسلمان کی شادی کی جھلکی آپ دیکھ لیں، آپ کو لگتا ہے ماضی میں کسی انڈین فلم کی بات ہے. انڈین نام میں اس لیے لے رہی ہوں کہ لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. مجھے اپنے ملکوں کی فلموں کا نہیں پتا، انڈین موویز کا نام میں نے سنا ہوا ہے. تو یاد رکھیے گا، فیتھ ان ایکشن کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو عارضی زندگی سمجھنا ہے، خوشی اور غم میں اللہ کو ہی یاد رکھنا ہے اور اسی کو پکارنا ہے. اور مجھے ہے حکم ازا. مجھے پتا ہے آج کا پارا آپ کو بہت کریٹیکل لگے گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. آپ چھوڑ دیجئے نا، سنیے، بند کر دیں، آئی ڈونٹ مائنڈ. لیکن اللہ کا کلام آپ 20 پارے پڑھنے کے بعد آپ کی آج زندگی کا ایک اور ڈکے شروع ہوا ہے. آپ کے یہاں 20 سے 21 سال میں لگ گئی ہیں. آپ نہیں اگر سنیں گے تو کب؟ شروع میں بیس بننی تھی، بن گئی. اللہ نے ایمان دیا، محبت دی، اپنا پیار دیا، تو کیا 30 پارے پڑھ جائیں اور اس بارے میں آپ کا میرا کوئی شرح صدر ہی نہ ہو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ آج آپ ایک مسلمان کے گھر اور غیر مسلم کے گھر، اس کی شادی اور اس کی شادی اور ان کے لائف سٹائل اور مسلمان کے لائف سٹائل کو دیکھیے، بہت ہی کم فرق دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے. اور یہ سزا ہے ہمارے گناہوں کی. کچھ لوگوں نے کہا نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. تھوڑے سے لوگوں کا جرم اور گناہ ہوتا ہے اور وہ سب کی اس کی سزا میں وہ بھگت جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس لفظوں میں سے ایک ایک پہ سب سے پہلے مجھے خود عمل کی توفیق دے.